بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حزب البحر کے متعلق بتلائیں گے۔ حزب البحر یہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حزب البحر حضرت والا کو اس وقت عنایت فرمائی کہ جب حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی مع اپنے مریدین کے حج کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور جہاز پر سفر فرما رہے تھے، اسی دوران تیز ہوا چلی اور جہاز ڈوبنے کا اندیشہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حزب البحر عنایت فرمائی۔ اور آج بھی ہمارے سلاسل میں خواہ تصوف کی لائن ہو یا عملیات کی لائن ہو، اس وظیفے کا اہتمام سے ورد رکھا جاتا ہے اور اسے پڑھ کر دعائیں مانگی جاتی ہے، اور جو شخص اس وظیفے کا اہتمام کر کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد اور نصرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حزب البحر ہمارے سلسلے میں مختلف طریقوں سے اور طرق سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک طریقہ کار تو اس کا سفر کی اجتماع میں ہوتا ہے، جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ چاش کے بعد۔ اور دوسرا طریقہ ہم حزب البحر کا 27 دن تک پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ چاش میں، 3 مرتبہ مغرب میں، 3 مرتبہ عشاء میں۔ اور تیسرا طریقہ کار حزب البحر کے پڑھنے کا ہمارے سلسلے میں 27 رمضان المبارک کی شب میں ہے، اور 27 مرتبہ مغرب کے بعد، 27 مرتبہ عشاء کے بعد، اور 28 مرتبہ اشراق کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ وہ 360 مرتبہ ہے، اور وہ حضرت والا مختلف ایام میں سلسلے کے شاگردوں کو بتلاتے ہیں، بسا اوقات یکم محرم کو یا 17 رمضان المبارک کو یا اس کے علاوہ کوئی اور بڑا دن آتا ہے، تو حضرت شیخ سید نور الزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال حزب البحر جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس حزب البحر کا جو ابتدائی حصہ ہے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم سے لے کر وزلزلوا زلزالا شدیدا تک، یہ وظیفہ کسی بھی دماغی مریض کے لیے آپ پڑھیں، نفسیاتی مرض ہو یا کسی کو وساوس بہت زیادہ آتے ہوں یا خیالات بہت زیادہ آتے ہوں یا اس کو سر میں شدت سے درد پیدا ہو جاتا ہو، الغرض دماغی یا سر کے جتنے بھی امراض ہیں، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کریں، اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس وظیفے کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اور یہی وظیفہ ابتدائی حصہ وزلزلوا زلزالا شدیدا تک، یہی پڑھ کر آپ اس کو سرسوں کے تیل پر، یا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل پر پڑھ کر مریض کو دے دیں، اور کہیں کہ اس تیل کو روزانہ سر پر اچھے طریقے سے مساج کرے۔ انشاءاللہ العزیز 21 یا 41 دن مساج کرے گا تو اس کے دماغ کے اندر قوت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو خیالات اور نفسیات کا جو مرض پیدا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے گا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ حصہ اس وقت پڑھیں کہ جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے سامنے کوئی شخص غلط بیانی کر رہا ہے، خواہ کاروبار کی صورت میں ہو یا آپ کے سامنے کوئی شخص آ کر اپنا ماجرا بیان کرے اور عامل
یا غیر عامل یوں محسوس کرے کہ یہ شخص میرے سامنے غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس وقت عامل یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ صاحب معاملہ جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، وہ اگر جھوٹ اور غلط بیانی کر رہا ہوگا تو اس وظیفے کے اہتمام کی وجہ سے وہ سچ بولنا شروع کر دے گا۔ عامل پڑھ کر دل کے اندر اس کے دل پر توجہ دے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک بولنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے فثبتنا وانصرنا۔ یہ وظیفہ آپ اس وقت پڑھیں کہ اگر کسی شخص کو کسی کام پر آپ نے ثابت قدم رکھنا چاہتے ہوں تو اس وقت عامل یہ پڑھ کر اس کو اس وقت ثابت قدم رکھیں۔ مثلا کوئی شخص آتا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے اس کام کرنے کو، اور عامل کے استخارے میں آتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے یہ کام کرنا، تو اس وقت عامل یہ وظیفہ فثبتنا وانصرنا پڑھ کر اس پر دم کر دے اور اس کو اس عمل کے لیے باندھ دے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا اگر دل نہیں لگ رہا ہوگا اس کام میں تو دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ مثلا کوئی ایسا رشتہ آیا کہ جو اس کے لیے ناموافق تھا، تو آپ نے اس کو اس طرف سے ہٹا کر دوسرے رشتے کے لیے باندھ دے اور یہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے موافق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام۔ یہ وظیفہ، یہ جو چاروں حصے ہیں آگے بھی ہے وسخرت النار لابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وسخرت الجبال والحدید لداود علیہ السلام، وسخرت الریح والشیاطین والجن لسلیمان علیہ السلام۔ یہاں تک اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جادو 4 چیزوں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں 4 عناصر: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اگر جادوگر نے مریض پر جادو پانی پر کیا ہو تو اس وقت عامل اس وظیفے کو پڑھ کر وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کر عامل مریض پر دم کرے، اس تصور اور اس نیت کے ساتھ کہ اس پر جو پانی پر جادو کیا گیا ہے وہ وہاں سے جادو ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی وظیفہ پڑھے اور اپنے لطیفہ سر پر توجہ رکھے کہ میرے لطیفہ سر پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض آ رہا ہے، اور اس فیض کی برکت سے مریض سے یہ جادو کٹ رہا ہے جو پانی کے اندر جادو کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے وہ جادو ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر جادوگر نے آگ پر جادو کیا ہو، آتشی جادو ہو، تو اس صورت کے اندر عامل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام، اور یوں تصور کرے کہ میرے لطیفہ روح پر حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض آ رہا ہے، اور اس فیض کی برکت سے مریض سے جادو کٹ رہا ہے جو اس نے آتشی جادو کر کے رکھا ہے۔ چاہے تو اس نیت سے پڑھے اور چاہے تو صرف اور صرف یہ پڑھ لے وسخرت النار لابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کر اس پر دم کرے، تو انشاءاللہ العزیز آتشی جادو ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر جادوگر نے جادو خاکی کیا ہو یعنی مٹی پر جادو کیا ہو تو اس وقت عامل یہ پڑھنا شروع کرے وسخرت الجبال والحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے لطیفہ نفس پر حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض آ رہا ہے، اور اس فیض کی برکت سے مریض سے جادو کٹ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں لطیفہ نفس پر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض آتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا فیض آ رہا ہے اور یہ بھی حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض آ رہا ہے، یا بغیر اس کے فیض کے پھر یہی صرف وسخرت الجبال والحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کر مریض پر آپ دم کرے، تو انشاءاللہ العزیز مریض پر جو خاکی جادو ہے وہ وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر جادوگر نے ہابی یعنی ہوائی جادو کیا ہو تو اس وقت عامل یہ پڑھنا شروع کرے وسخرت الریح والشیاطین والجن لسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام،
یہ پڑھ کر مریض پر دم کرے، انشاءاللہ العزیز جو ہوائی جادو ہے وہ وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی آپ پڑھ گئے، یہی چاروں وسخرت اوپر سے جو آپ جو ہے یہی چاروں پڑھنا شروع کر دیں کہ وسخرنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت النار لابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت الجبال والحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہی چاروں کو یا ان میں سے کوئی ایک پڑھنا شروع کر دیں، اور اس تصور اور اس نیت کے ساتھ کہ جادوگر کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جادوگر کا مقابلہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور من جانب اللہ ایسی صورتحال بن جائے گی کہ جادوگر کا مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالی عامل کامل کو قوت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے وسخرنا، یہ جو اگلا حصہ ہے وسخرنا كل بحر هو لك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخرنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، یہاں تک۔ اس وظیفے کو جو بھی شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تسخیر مخلوق کا عمل عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس وظیفے کو اہتمام سے پڑھے، روزانہ پڑھے 3 مرتبہ، یا اس وظیفے کا نقش اپنے پاس لکھ کر لگائے، لکھ کر محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تسخیر مخلوق عطا فرمائے گا۔ خواہ یہ تسخیر مخلوق کی ہو، اس کے ساتھ اگر اوپر والا بھی حصہ ملا لیں، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخرنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، یہاں تک۔ خواہ اس کا نقش لکھ کر یا یہی الفاظ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے تسخیر کا اس شخص کو عمل عطا فرمائے گا، اس کو مخلوق پر تسخیر حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے کاف ہا عین صاد، کاف ہا عین صاد، یہ جو ہم مٹھی بند کر دیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاف ہا عین صاد پر آپ نے مٹھی بند کر دینی ہے، پھر کاف ہا عین صاد پر آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، چھوٹی انگلی سے شروع کرنی ہے، پھر اس کے برابر والی پر، ٹھیک ہے، ہر لفظ کے ساتھ مٹھی کھول دینی ہے، پھر کاف عین سے مٹھی بند کر دینی ہے، پھر اس کے ساتھ انصرنا پر چھوٹی انگلی، فإن خیر الناصرین وافتح لنا پر دوسری انگلی، فإن خیر الفاتحین واغفر لنا پر تیسری انگلی، فإنک خیر الغافرین وارحمنا پر چوتھی انگلی، فإن خیر الراحمین وارزقنا پر پانچویں انگلی کھول دینی ہے۔ یہ آپ اس وقت ہی پڑھ سکتے جب عامل کو محسوس ہو کہ اس شخص کا کاروبار بند ہو چکا، یا مریض آ کر آپ کو بتلائے، تو یہی آپ پڑھ کر تصور کریں، کاروبار بند ہو یا کسی بھی قسم کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، یا اس کے علاوہ گھریلو بندش ہو، یا اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری کی بندش ہو، الغرض یا خواتین کو حیض نہ آتا ہو، اس ہر قسم کی بندش کے لیے آپ یہی پڑھیں اور یہی تصور کر کے مٹھی کھول دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی جملہ بندشیں ختم ہو جائے، یا یہ جو فلاں بندش اس پر لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ چند دن یہ عمل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے فإنک خیر الرازقین واحفظنا، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے رزق حلال عطا فرمائے گا۔ جو شخص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑے، فإن خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص فإن خیر الحافظین، جو شخص اس کو پڑھے گا صبح و شام، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اس شخص کی حفاظت فرمائے گا، فإن خیر الحافظین، ٹھیک ہے، اس کو کثر سے پڑھے۔ اور جو شخص فإن وہدنا ونجنا من القوم الظالمین سے لے کر انک علی کل شیء قدیر تک پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر پر اس کو اللہ تعالیٰ اس کو تقدیر پر رضا بالتوفیق حاصل ہو جائے گی۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس قسم کی اس کو بیماریاں اور اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو ایسے مریض کو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو
تقدیر جو شخص اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر لیا ہے اس کو حاصل ہو جائے گی. یا اس کے علاوہ صرف آپ اس کو یہ بھی دے سکتے ہیں انک علی کل شیء قدیر، اس کو آپ بولیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کو یہ بھی اس کو حاصل ہو جائے. اس کے بعد اگلا ایسا ہے اللہم یسر لنا امورنا سے لے کر فی اہلنا، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا ابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا تک. جو شخص بھی اس کو پڑھے گا دل میں جو بھی حاجت رکھ کر، جس قسم کی حاجت دل میں لا کر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا. اس کے بعد وَاطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ، صرف یہاں تک وَاطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ. اس جگہ یعنی وجوہ پڑھنے میں جس قسم کا خیال کرے گا اور دانے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے نیچے کو اشارہ کرے اور کھول دے. ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی تصور کرے گا کہ اگر دشمن کو ہلاک کرنا مقصود ہے تو دانی مٹھی بنا کر اور نیچے کی طرف کھول دے، وجوہ ہوئی کہ تباہ اور برباد ہو جائے تو انشاءاللہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. خواہ شیاطین ہمارے دشمن ہیں اس کے لیے آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس کے آگے ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. یہ دونوں آیات مبارکہ سورہ یاسین کی ہے. ان دو آیات مبارکوں کو کوئی شخص بھی پڑھ کر کسی شخص کے متعلق بد دعا یا دم کرے اس شخص پر تو وہ شخص ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ دو آیات مبارکہ کسی بھی جائز امور کے لیے کریں، ناجائز امور کے لیے بالکل نہ کریں. اگر کوئی شخص ناجائز امور کے لیے کرے گا وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا. اس کے آگے ہے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فإلى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یہ 9 آیات مبارکہ دل کے جملہ امراض کے لیے بڑی ہی مجرب ہے. اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو دشمن سے خطرہ ہو، ایذا اس کو پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہی آیت مبارکہ پڑھ کر اس پر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی شرارت سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ حصار کے لیے بڑا ہی مجرب ہے. مریض پر جب ہم مریض کو بٹھاتے ہیں سامنے 3 مرتبہ اس کے ہاتھ پر آپ یہ کڑا باندھیں اور کڑا باندھ لینے کے بعد اس پر آپ حاضری کریں. انشاءاللہ جو بھی چیز آپ حاضر کریں گے جنات حاضر ہوں گے تو آپ کی اجازت کے لیے بغیر وہ اس کڑے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہی وظیفہ پڑھ کر وجعلنا صرف آخری آیت، اگر کسی شخص پر جنات بار بار اٹیک مارتے ہیں یہ 313 مرتبہ پڑھ کر اس کا آپ حصار لگا لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ محفوظ ہو جائے گا. یہی وجعلنا کا وظیفہ آپ پڑھ کر 21 مرتبہ دھاگا لے لیں، ڈورا سر سے لے کر پاؤں تک اس کی پیمائش کریں، 21 مرتبہ پڑھ کر اس ڈورے پر آپ دم کریں. دم کر لینے کے بعد مریض پر آپ نے جو ہے اس کے گلے میں ڈلوا دیں دھاگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا حصار لگ جائے گا. اس کے علاوہ یہی نقش آپ بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں، یا عامل رکھیں یا مریض رکھیں، مریض کو لکھ کر دے دیں، وہ انشاءاللہ تمام تر آفات سے اور تمام تر بدروح چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے آگے ہے شاہت الوجوہ. یہ وظیفہ ہلاکت کے لیے خواہ بدروحوں کی صورت میں ہو یا دشمنوں، ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو. باطنی دشمن ہمارے شیاطین ہیں، یہ آپ پڑھیں اور اس پر دم کریں انشاءاللہ العزیز وہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان میں رکھے گا. اس کے علاوہ یہ پلٹنے کے لیے بڑا ہی مجرب ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، عامل پڑھیں انگلی کے اشارے کے ساتھ اور پھر اللہ کی ضرب لگا لیں اور کڑا بند کر لیں اور اس کے بعد مٹھی کو بند کر لیں. بند کر لینے کے بعد شاہت الوجوہ کو پلٹنے کے لیے اس تصور جس کے جادوگر کی طرف جادو سارا پلٹ جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ سارا کا سارا جادو مریض سے پلٹ جائے گا. اور اس کے بعد ہے
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حلم الظلم. توسیم توسیم میم حامیم عین سین قاف. یہ سارا کا سارا یہ صحیح ہے، اسی کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ملا کر نہیں پڑھ دو اوپر والے قصے کے ساتھ. اور اس کے بعد آگے ہے حامیم 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 حامیم، یہ 7 مرتبہ لکھا گیا ہے. اگر کسی شخص پر بار بار جادو ہو رہا ہو یا بار بار اس پر جنات اٹیک کر رہے ہوں تو اس وقت آپ عامل یہی پڑھ کر 7 مقامات سے اس کا حصار لگا سکتا ہے. حامیم حامیم 7 مقامات سے پڑھ کر اس کا حصار لگائے تصور کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس کے چاروں طرف سے اس کے ساتھوں کے ساتھ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اور اس کے پورے وجود کا حصار لگ جائے گا. اور یہ چاہے تو لکھ کر اس کے گلے میں بھی ڈلوا دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ امن و امان اور حفاظت میں آ جائے گا. اس کے آگے ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور یہ یہاں تک الیہ المصیر تک. یہ وظیفہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اور جس قسم کے اس نے گناہ کیے ہوں گے اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اس کے علاوہ آگے ہے بسم اللہ بابنا، بسم اللہ الرحمن، باب دروازے کو کہتے ہیں، بسم اللہ بابنا، اور یہ بسم اللہ دروازہ ہے ہر قسم کے لیے. اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس بھی عمل کو شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دروازوں کو کھول دے گا. اور جس شخص کا کاروبار نہ چل رہا ہو یا کسی بھی کام کے اندر برکت نہ پیدا ہو رہی ہو، آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے دے دیں 313 مرتبہ، یہاں سے 786 مرتبہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، اور جو اس پر معاملات اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس مسائل اور پریشانی سے نکال دے گا. آگے ہے تبارک حیطاننا، کہ یعنی سورہ ملک یہ دیوار ہے. جو شخص اس سورہ ملک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دیوار کو کھڑا کر دے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا. اور جو شخص بھی سورہ ملک کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے سامنے بھی دیوار بنا دیتا ہے سورہ ملک کی برکت سے، خواہ بدروں کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ انسانی شکل و صورت میں ہو، جنات، تو جس قسم کے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے دیوار بنا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ آگے ہے یاسین ثقفنا، سورہ یاسین چھت ہے. جو شخص جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سورہ یاسین کی برکت سے اس کی مدد اور نصرت بنا دے گا، کیونکہ چھت ہے، اور چھت کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے. اور جو شخص بھی اس کا اہتمام کرے یاسین ثقفنا سورہ یاسین اس کے لیے چھت بن جاتی ہے. آگے ہے کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ. جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا معین و مددگار بن جائے گا. جو شخص بھی جس مقصد کے لیے پڑھے گا کاف ہا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم، یہاں تک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے معین و مددگار بن جائے گا. اور جب عام مریض پر جنات نہیں جا رہے ہیں تو عامل اس وقت اس وظیفے کا اہتمام کرنا شروع کر دے، کاف ہا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم پڑھ کر دم کرتا رہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے اس وظیفے کی برکت سے اس سے جو جنات اس پر آئے ہوئے ہوں وہ آہستہ آہستہ اس کا وجود خالی ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہی وظیفہ فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر عامل اس کے سر پر دم کر دے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. اور یاد رکھیں سر پر دم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھا یہ آپ اخفا پر رکھیں گے اور خفی پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور شہادت والی انگلی آپ اخفا پر رکھ کر دم کریں اور اس تصور اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا سارا مرض ختم ہو جائے، خواہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کا مرض ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہی وہ سمیع العلیم، اگر کسی شخص کے کان کی بیماریاں ہیں،
کان میں اس کو مطلب ہے کہ اس کو کان میں آوازیں آتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ وہ سمیع العلیم روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کرے، دم کر لینے کے بعد اپنے کانوں پر پھیرے، کانوں پر مسلیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی کان کی بیماریاں جتنی بھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آگے ہے ستر العرشی مسبوب علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحور اللہ لا یقدر علینا، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دین و دنیا کے بے شمار فوائد اس کو عطا کرے گا، اور جو شخص اس کو اہتمام پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار فوائد اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے ہے فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، جو شخص کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے اور جتنی بھی اس پر مصائب آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس وظیفے کی برکت سے اس کو امن و امان میں رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین انسان پڑھے اور اپنے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا مدد اور معین و مددگار بھی بن جاتا ہے۔ اور ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، 3 مرتبہ پڑھا کرے۔ اور اس کے علاوہ آگے ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو شخص صبح شام اس کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کفایت بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا صبح شام اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس کے لیے کاروبار رزق حلال کا بندوبست فرما دے گا، یا امتحان کا مسئلہ ہے تو اگر اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں اس کو امتحان دینا ہے کہ کسی بھی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو اس امتحان اور اس آزمائش میں اس کو کامیاب کر دے گا۔ اس کے آگے ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو شخص صبح شام اس کو 3 مرتبہ یا 5-7 مرتبہ پڑھتا ہے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کو تمام تر چیزوں سے حفاظت میں رکھتا ہے، خواہ جتنے بھی انسانی شکل و صورت کے اندر فسادی لوگ ہوتے ہیں یا بدروح چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر چیزوں سے اس کو امن و امان اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو شخص اس کو اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں پر بھی قوت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حزب البحر پڑھنے کا ایک مختصر سا اور اس کے وظیفے کی تمام وظائف کا آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ہر وظیفے پڑھنے کے کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان حزب البحر کے روزانہ اپنے اہتمام سے رکھتا ہے، اپنے معمولات میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جملہ دین و دنیا کے بے شمار فوائد سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی اور اس کے فیوز اور برکات ہمیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔